تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے۔ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے۔ تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو پوری کائنات آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے قرآن میں کیوں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لے سکو کہ کہانیاں عین وقت پر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے بھی انہیں پڑھنا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے ڈر کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی۔ تو پھر اس کے سوا کسی سے مت ڈرنا، کیونکہ جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے تمہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، اور جب تک تمہیں اس پر یقین ہے تب تک تمہارا صبر ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ بھلے آزما رہا ہے تمہیں، مگر یاد رکھنا کہ وہ بھولا نہیں ہے تمہیں۔ اس نے صرف لوگوں سے جدا کیا ہے تمہیں، خود سے نہیں۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ہر بار ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے بعد کہتا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ اللہ تو کن کا مالک ہے، اللہ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہے۔ اللہ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ کچھ راز صرف رب سے جڑنے کے بعد ہی سامنے آتے ہیں۔ کچھ مصلحتیں اللہ اپنے بندے کو صحیح وقت پر سمجھاتا ہے۔ کچھ زخموں کو ایک عرصہ تازہ رکھا جاتا ہے تاکہ تمہارا دل رب سے جڑا رہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا،
مزید کوشش کر لیتا تو جیت جاتا، مگر نہیں، حتمی فیصلہ بس مالک کا ہوتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا بس وہی ہے۔ تم چاہے ساری دنیا کی طاقت استعمال کر لو، مگر جب وہ نہ چاہے تو تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا مخالف بھی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا، پھر دوبارہ اٹھنا اور دوبارہ صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کیا گیا تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے حوصلے اور ہمت کو۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لوگے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔